کام کرو گے تو خدا ایک مخلوق کو دنیا کے کام کرنے پہ پابند کر دیں گے اور ان کا خراج تمہارے قدموں میں آئے گا اور ان کی محنتوں کا حصول تمہارے قدموں کے اندر پہنچایا جائے گا. تو یہ ضابطہ ہمیشہ کے لیے بنایا گیا قیامت تک کے لیے کہ اگر دین کے کام کو اپنا کام بنا لو تو خدا ہمارے کاموں کو غیر سے پورا کر دیں گے. اب دین کے کام کو اپنا کام بنانے کا راستہ دعوت اللہ کا کام کہ اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی بڑائی سننا، اللہ کی بڑائی سوچنا اور اللہ کی بڑائی کو مانگنا اور اللہ کی بڑائی کے مراقب بننا اور اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کو منتقل کرنا. اگر یہ محنت اور یہ مزاج زندگی کے اندر آیا تو اللہ کے غیر سے پھر یہ زندگیاں پاک ہوگی اور ایک اللہ کی ذات عالی کی عظمت اور بڑائی دل کی گہرائی کے اندر پہنچے گی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب صحابہ کرام کی زندگیاں جب دین کی محنت اور ایمان کی کوششوں میں چل رہی تھی تو ان کے نزدیک مرنا اور جینا برابر ہو گیا تھا، بلکہ موت کو تلاش کرنا اور شہادت کے مواقع کو ڈھونڈنا اور اس کے اندر اپنی زندگیوں کے نذرانوں کو لگانا اور ان کے اندر کسی تاثر سے ان کی زندگیاں اتنی پاک تھی کہ احد کے موقع کے اوپر جس موقع کے اوپر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پا گئے. معلم مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے احسانات اور جن کی قربانیاں اور جن کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ مکے کی اس بے یار و مددگار زندگی میں جبکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کو آسانی سے تیار نہیں تھا اور اس زمانے میں آپ بیٹھے ہیں اور راستے سے آپ گزر رہے تھے کہ اتنے میں ابو جہل نے دیکھا تو زور سے ایک پتھر کھینچ کے مارا اور وہ آپ کے سر مبارک کو لگا، کنپٹی پھٹی، آپ کا خون مبارک بہا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ نے نہ ابو جہل کا گلہ کیا نہ آپ نے کفار مکہ کے اوپر کوئی منصوبہ بنایا، بلکہ اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں اور میں کیسے بے یار و مددگار اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. یہ مناجات کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرتے رہے. اس منظر کو حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھا جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی اور وہ دیکھ کے بے قرار اور بے چین ہو گئی. گھر میں جا کے غمزدہ بیٹھی رہی یہاں تک کہ ان کے شوہر حضرت حمزہ آئے جو وہ خود بھی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جب حمزہ پہنچے تو حضرت حمزہ کی بیوی نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کیا اور اپنے چہرے کو کھینچنا شروع کیا اور اپنے پیر چارپائی پہ بیٹھ کے پٹکنا شروع کیا اور آہیں بھرنا اور رونا نوحہ کی وہ شکل جو کوئی عورت اپنے شوہر کے سہاگ پر اجڑ جانے پر اور اس کے حادثے اور موت کے اوپر روتی اور اپنی بیوگی کے اوپر وہ غم کھاتی، وہ سارے غم کے نظارے حضرت حمزہ کی بیوی نے پیش کرنا شروع کیے. حضرت حمزہ نے دیکھا تو فرمایا ارے تجھے کیا ہو گیا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو اپنے آپ کو اس ماتم کے اندر اور نوحہ میں لگا رکھی ہے. تو حمزہ کی بیوی نے حضرت حمزہ کو چیخا اور ڈانٹ کے فرمایا چپ ہو جاؤ، اب بڑی باتیں مت کرو، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے خاندان کی آبرو کا کیا ہو رہا ہے اور تمہارے خاندان کی عزتوں پہ کون کون ہاتھ ڈال رہا ہے. ابن عبداللہ کو دیکھو، وہ چاہے کچھ بھی کہتا ہوگا لیکن یہ حال ہو گیا کہ جس کا جی چاہے پتھر مار دے اور جس کا جی چاہے خون بہا دے اور کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. یہ سنتے ہی حمزہ میں اپنی غیرت ابھر گئی اور قومی حمیت ان کی زندگی کے اندر خاندانی جذبہ امٹ کر آ گیا. فرمایا کہاں ہے ابن عبداللہ، میں اپنے بھتیجے کو دیکھوں گا. باہر نکل کر تلاش کیا تو ان کو ایک جگہ خون آلود دیکھا. ایک دم بے قرار اٹھے، واقعہ چونکہ پورا اپنی بیوی سے سنا تھا اور سیدھے نکل کے ابو جہل کی تلاش میں گئے. وہ بیت اللہ کے کنارے دارالندوہ میں بیٹھا تھا اور تمام صنادید قریش اور سرداران مکہ قریب بیٹھے تھے اور ان کے درمیان وہ اپنی بہادری اور آپ کے ساتھ پہنچائی جانے والی اذیت کا تذکرہ کر رہا تھا. اتنے میں حضرت حمزہ پہنچے اور اپنے کاندھے سے اپنی کمان کو نکالا اور پھینک کے ابو جہل کے اوپر مارا. ابو جہل کا سر بڑھا، اس کا خون بہنے لگا. تو آپ نے فرمایا خبردار، اگر آئندہ میرے بھتیجے پہ تو نے آنکھ اٹھائی تو میں تیری آنکھ نکال دوں گا. تو نے کیا سمجھا کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، ابھی ہم زندہ ہیں اور خبردار جو آگے تو کوئی قدم اٹھائے گا. ابو جہل گھبرا گیا. وہ صنادید مکہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ واقعہ ایسے ہی چلا تو ہم میں آپس میں پھوٹ پڑے گی. لہذا سب نے خاموشی اختیار کی اور حمزہ کے اس حملے کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حمزہ پلٹ کر آئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا اور ابو جہل کا سر پھٹا ہے، اور جی چاہتا ہے تو جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور دیکھ لے کہ اس میں اس کا خون کیسے بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میرا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ آپ بدلہ لے لیں۔ فرمایا بیٹا پھر تیرا دل ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیں اور مجھے ان کا رسول محمد الرسول اللہ مان لیں۔ تو اس قربانی نے ان کا دل پگھلایا تھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کے فرمایا میرے بھتیجے، اگر تیرا دل اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی تیری غلامی اور تیری نوبت کو تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، نتیجے میں حضرت حمزہ کی بیوی اسلام میں داخل ہوئی، نتیجے کے اندر آپ کے پورے چاہنے والے قریب ہوئے۔ اب اس طرح کے احسانات حضرت حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل چل رہے تھے۔ وہ حضرت حمزہ جیسے عزیز چچا، اور وہ بھی احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے، کلیجہ آپ کا نکالا گیا، سینہ آپ کا چیرا گیا، دانتوں سے آپ کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، آپ کے ناک و کان کاٹے گئے، آپ کے چہرے مبارک کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان سارے مناظر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی ان سارے واقعات کی۔ اس موقع کے اوپر سرداران مکہ میں سے ایک نے اعلان کیا اور کہا ہے مدینے والوں سن لو، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ تو فوراً حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا اس ذات کی قسم جس پہ ہمارا ایمان ہے، بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا۔ اور جب دوبارہ اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر تجھے کیا ہو گیا اور تیری بوگلاہٹ کہاں تک بڑھ گئی؟ کیا تو 70 کا معمولی حصہ نہیں جانتا جسے عرب کا بچہ بچہ پہچانتا ہے، اور کہہ رہے کہ جو ہے بدلہ برابر نہیں ہوا؟ آپ نے پھر قسم کھا کے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بدلہ برابر نہیں ہوا۔ پھر فرمایا سن لو، جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے اور جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا جب داعی کی دعوت اور اس کا ایمان کا کمال اور صفات زندگی بنی تھی تو شہادت کے ایسے عظیم مناظر بھی ان کے قلوب کو متاثر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان حالات کے اندر بھی وہ جنت کی لذتوں کو لیتے تھے، وہ شہادت کے مرتبے اور عزتوں پہ رش کرتے تھے اور ان کی جگہ اپنی جانوں کی قربانی کی تمنائیں رکھتے تھے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کی زندگی میں ایمان بنے اور یقین پختہ ہو اور اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق صحیح ہو۔ اور اگر یہ والی چیز زندگی کے اندر نہیں آتی اور دعوت آدمی کی کمزور پڑ جاتی اور رسم زندگی کے اندر رہتی تو ایک کھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کے ساتھ گناہ ملتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے مصائب اور حوادث آتے ہیں، اور حوادث کے نتیجے میں یہ آزمائشوں میں متزلزل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے دین میں خلل پڑتا ہے، اور دین میں ایسے خلل پڑتا ہے کہ اب اس کو دین کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نماز پہ مطمئن، یہ روزے پہ مطمئن، یہ ذکر پہ مطمئن، اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج کیا بنا تھا؟ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اطمینان نہیں تھا، اور بڑی بڑی زندگیاں دین اور ایمان پہ لگانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرو اور ایمان کی محنتوں میں اپنی جان چھڑکو اور آخرت والی فکروں میں اپنی زندگیوں کو چلاؤ۔ انہی محنتوں کو عنوان بنا کر پھر یہ اپنے آپ کو چلاتے رہے اور انہی فکروں کے اوپر وہ اپنی زندگیوں کو اٹھاتے رہے، اور اس پر اللہ پاک کی پھر غیبی مددیں ان کے ساتھ آتی رہی۔ پھر حالات عالم پلٹے اور آگ کے فرشوں پہ لیٹنے والوں کی زندگیوں کا حال یہ بنا کہ پھر زمانے کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنائی گئی اور ان کی خدمت اور بستروں کے بچھانے کے لیے معمور کی گئی۔ یہ ساری چیزوں کا پلٹاوا اس وقت ہے جبکہ اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے امت کا ایک طبقہ دعوت کو اپنا کام بنا لے اور دین کی ان محنتوں پر اپنی جان و مال کے چھڑکنے کے راستے پر اپنے آپ کو چلا دے، اور یہ طے کر لے کہ وہ دعوت کا ایک کام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر دین کے ہر شعبے کو پانی ملے گا اور ہر راستے کے اندر اللہ دین کی عبادت کے اسباب بنائیں گے، اور دعوت ٹوٹتی تو پھر ایمان پہ زد آتی، ایمان پہ زد آتی تو پھر اعمال میں شک پیدا ہوتا، اور اعمال میں شک پیدا ہوتا تو اللہ کی طرف سے حالات عالم پکڑ میں آتے، اور جب حالات عالم پکڑ میں آتے تو بندہ بے اعتماد بنتا ہے۔ ارے اتنی دعا کر رہے کچھ نہیں ہوا، اور اتنی نماز پڑھ رہے کچھ نہیں ہوا، اور اتنا
اتنا وقت لگا رہے کچھ نہیں ہوا، اور اللہ کی ذات عالی نے تو شاہانہ اعلان فرما دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں کا استقبال نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اگر میں اس کا رب ہوں تو پھر میرے راستے پر چلے، میں حاکم ہوں تو میرا ہر حکم خیر ہے، اور میں حکیم ہوں تو میں اپنے حکم میں اپنی حکمت اور مشیت رکھتا ہوں تاکہ میرے بندے میری مددوں کو مستحق بنے اور میرے راستے پہ چل کر میری غیبی تائیدوں کو حاصل کرنے والے بنے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، حالات امت میں مختلف زمانوں میں آئے، اور جب بھی آئے یہ حالات آدمی کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے، اور جب بھی امت اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور ایمان کی محنتوں کو اپنا کام بنا کر چلنے لگی تو نتیجے کے اندر اللہ کی غیبی مددیں آنے لگی، اور جب بھی غیبی مددیں آئیں تو دیکھتے دیکھتے اس امت کے حالات بدل گئے۔ بقول حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نہ کبھی تم اکثریت میں تھے، نہ کبھی تم اکثریت میں ہیں، نہ کبھی تم اکثریت میں ہوگے، ہمیشہ اللہ پاک تمہیں اقلیت میں غالب کیا، اور تھوڑے رہنے پر ہی اللہ رب العزت نے تم کو غالب بنایا، بشرطے کہ تمہاری زندگی میں ایمان و اعمال کی محنتیں ہوں۔ تو ہم کو یہ راستہ دیا گیا کہ ایمان و اعمال کو اپنی زندگی میں غالب کر کر چلاؤ، اور ایسے غالب کرو کہ اپنی دنیا، اپنی خواہشات، اپنی رغبتیں، اپنی لذتیں، ان کو ٹھکرانا ایک ایمان والے کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، تو اس کے بعد فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ تو دنیا کو ہماری زندگی کا مقصود مت بنا دے، اور ہماری فکروں کا سارا نچوڑ اس دنیا کو مت بنا دے۔ تو پتا چلا جب دنیا مقصود بن جاتی ہے تو پھر دین بے وزن بن جاتا ہے، پھر یہ دین میں مصائب اور حوادث آ جاتے ہیں، پھر دین کو پہچاننے والا شعور آدمی سے نکل جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پتا چلا کہ محبت دنیا کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے سینوں سے رحم کھینچ لیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی ہمارے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ ہمیشہ اپنے اعمال کو ٹٹولتا رہا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال کے اوپر لگاتے رہے، اور دعوت والی فکروں پر اس امت کو کھڑا کرتے رہے کہ یہ امت دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرتی رہے، اور دعوت کی محنت میں اپنی حفاظت سمجھتی رہے۔ اب اس سے بڑھ کر نازک موقع امت پر کبھی آیا نہ قیامت تک کبھی آئے گا کہ اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ امت پہ کیا غم ہوگا کہ جس امت کا حال یہ تھا وہ اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی تمام تمناؤں کو آپ میں نثار کرنے کے لیے گویا متمنی رہتی تھی، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ اس غم کے اندر ہے، اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موقع مدینے کو ختم کرنے کا ہے اور ان کی زندگیوں کو تہس نہس بنانے کا ہے، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد روز مبارک میں اتارا جائے گا، اور پہلے جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ پہلا حکم کیسا اپنا جاری کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ امت کا کیا حال ہے اور دشمنوں کے کیسے پرخطر منصوبے ہیں۔ ہرقل روم اپنی طاقتوں کے ساتھ مدینے کا رخ کیا ہوا ہے، اور دنیا کی طاقتیں مدینے کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ اتنے بڑے جیش اسامہ کو 3000 کے لشکر کو بھیج دے رہے ہیں جس کے بعد مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے حضرت عمر کے سینے کے اوپر تھپتھپایا اور فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جاہلیت کے زمانے میں بہادری دکھاتا تھا اور ایمان کے زمانے میں بزدلی بتلا رہا ہے، خبردار اپنی زبان کو بند کر لے۔ نبی کا فیصلہ فیصلہ ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دینا ابو بکر کی بات نہیں ہے، یہ جائز جا کر رہے گا اور یہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہونے کے بعد پورے مدینے میں 150 سے زیادہ بالغ مرد موجود نہیں تھے، اور اس حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارتداد کی اطلاع ملی ہے اور مسلمہ بن کذاب کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی اطلاع ملی ہے، لہذا اسی حالت کے اندر
میں چاہتا ہوں کہ ان مرتدین زکات کے پاس ان کو بھیج دو، عمر تم بھی ان کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کیسے کیسوں کو آپ بھیج دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم نہیں جاتے تو تنہا اپنے آپ کو سواری پہ سوار کر لیا، اور اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یاد رکھو اللہ اس سے زیادہ آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے جس کا وہ مکلف نہ ہو۔ یعنی یہ بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابو بکر نے تو اس آیت کو وہاں پہ پڑھا ہے، اور تم اس آیت کو اپنی دھوپ میں پڑھتے ہو، اپنی بھوک میں پڑھتے ہو، اپنی بچوں کی راحتوں کو پورا کرنے کو رکاوٹ سمجھ کے پڑھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ بھائی دین کے کام کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول اللہ نے اس نازک موقع پر اس آیت کو پڑھا اور سواری پہ بیٹھ گئے۔ آپ کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر تمام صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ نے 150 صحابہ کی پوری جماعت نکال دی۔ علماء لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں نے ان باتوں کو محفوظ کیا کہ 3 دن اور 3 رات مدینے پہ ایسے گزرے کہ پورے مدینے کے اندر ایک بالغ مرد مدینے کی حفاظت کے لیے باقی نہیں رہا۔ اور ایسے وقت کے اوپر جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں مدینے کے اوپر اپنا نشانہ بنائی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جماعت نکلی اور جس تیزی کے ساتھ ان کو قربانی پہ دوڑایا گیا، فجر یہاں پڑھو، ظہر یہاں پڑھو، عصر یہاں پڑھو، مغرب وہاں پڑھو، اور ہر قبیلے کے اندر پہنچ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب نتیجے میں جس راستے سے گزرے تو دشمن کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے اندر ان کی ہیبت اور ان کی وحشت اتنی ڈال دی کہ جدھر سے ہرقل روم کا لشکر گزرتا اور جدھر سے مخالفین اسلام آتے ان کو پتہ چلتا ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی اور ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی، تو ایک ہی جماعت گئی اور اللہ نے سینکڑوں جماعتوں کی شکل میں دشمن کو دکھلا دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا ذرا سوچ لو، جب اتنی طاقت باہر بھیجے ہیں تو مدینے میں کتنی طاقت ہوگی، خامخواہ کے اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرتے ہو۔ اب ان کے اوپر اللہ نے ہیبت ڈالی، انہوں نے ارادے بدلے اور راستوں سے وہ واپس لوٹ گئے، اور 3 دن اور 3 رات پورے مدینے کے اندر بغیر ایک بالغ مرد کے اللہ نے حفاظت کر کے بدلا دی، تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چل جائے اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت بھی دعوت میں، اور نجات بھی دعوت میں، اور ہدایت بھی دعوت میں، اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں۔ تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا، اور ان محنتوں خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔